میرے محترم سامعین کرام اور سب گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری بے جا غصے کی بیماری ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کے معاشرتی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ازدواجی زندگی کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے اندر بھی غصے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ غصہ انسان کے دین کا بھی دشمن ہے۔ بے جا غصہ کرنے والا شخص کئی مرتبہ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے اس کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مزاج میں توازن اور اعتدال پیدا کریں۔ اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا، غصے کے ہاتھوں بے قابو ہو جانا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان شیطان کے ہاتھوں اور غصے کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنتا کہ غصہ اس سے جو چاہے کروا لے، جذبات میں آ کے اس سے جو چاہے کروا لے۔ ایک مسلمان کی، ایک بندہ مومن کی، ایک تربیت یافتہ شخص کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غصے کے ہاتھوں میں کھیلے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ غصے پر قابو پاؤ، غصے کے گھونٹ کو پی جاؤ، غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آپ کو اسلامی شریعت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ تمہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ بات نہیں ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ آئے گا۔ جو بھی عاقل بالغ سمجھدار انسان ہے اسے غصہ آ سکتا ہے، غصہ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب انسان اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سنتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی حالت دیکھتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، یہ انسانی مزاج کا، انسانی طبیعت کا حصہ ہے۔ کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے، کسی کو کم غصہ آتا ہے، لیکن غصہ آتا ہے۔ جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے، پرندوں کو بھی غصہ آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں شعور بھی نہیں ہے انہیں بھی غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے، جاندار کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو غصہ آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کیا ہے کہ غصہ آنے کے بعد غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ بری بات ہے۔ غصے کے ہاتھوں میں کھیلنا یہ بری بات ہے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا یہ بری بات ہے۔ غصے میں اپنی زبان پر، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھنا یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ غصہ آنا یہ بری بات نہیں ہے، غصہ تو آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے غصے کو پی جانے کی اور غصے پر قابو پانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں اللہ نے محسنین قرار دیا۔ محسنین بھلائی کرنے والے، احسان کرنے والے، نیک لوگ، نیکی کرنے والے، جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائی، ایک صفت تو یہ بیان فرمائی کہ وہ
خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندے جنہیں غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کے ہاتھوں مغلوب اور بے قابو نہیں ہو جاتے، بلکہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی غصہ آیا، اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر چڑھ نہیں دوڑتے کہ بدلہ لیں گے، سزا دیں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے، نہیں، بلکہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انتقام اور بدلے کی آگ میں جلنے کے بجائے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ وہ محسنین ہیں، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ محبوب رکھتا ہے۔ جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ اللہ محبوب اس لیے رکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت بھی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود انسان غصے کے ہاتھوں بے حال نہ ہو، بے قابو نہ ہو۔ یہ بڑی نیکی کی بات ہے، اور جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ نے امام زین العابدین کا نام سنا ہوگا، ان کا اصل نام ہے علی بن حسین۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کا اپنا نام علی، ان کے دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی علی، اور ان کے والد کا نام حسین، حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ۔ ان کا لقب ہے زین العابدین۔ ایک مرتبہ ان کی ایک باندی کنیز، وہ انہیں سراحی کے ساتھ وضو کروا رہی تھی، تو سراحی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حضرت کے سر پہ لگی، سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اب یہاں غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، غصہ آیا، غصے سے اسے دیکھا، تو وہ بھی ظاہر ہے اس زمانے میں خدمت کرنے والی باندیاں، کنیزیں، اللہ والوں کی صحبت، قرآن پڑھی ہوئی تھی، فوراً اس کی زبان پہ یہ والی آیت جاری ہوئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے خاص بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبان سے یہ آیت سنی تو اسے کچھ نہ کہا، غصے سے گھور رہے تھے، دوبارہ وضو کرنے لگ گئے۔ پھر اس نے اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے دوسروں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کیا، اللہ تجھے بھی معاف فرمائے۔ اس نے فوراً آیت کا تیسرا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستوں، ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں غصہ پی جانے کی ترغیب آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ سب سے افضل گھونٹ
جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے، غصے پر قابو پا لینا، یہ سب سے افضل گھونٹ ہے جو انسان پیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں جو شخص اختیار کر لے گا اللہ اسے اپنے مہمان خانے یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب وہ اپنے دشمن پر یا اپنے بدخواہ پر غلبہ پا لے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پا لے، نعمت پر شکر ادا کرے، دشمن پر غالب آنے کے بعد قادر ہو جانے کے بعد اس کو معاف کر دے، اور جب اسے غصہ آئے تو غصے پر قابو پا لے۔ ایسے شخص کو اللہ اپنے مہمان خانے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عزنی و اوجزنی، مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ ان صحابی نے یہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ چھوڑ دو۔ اب وہ صحابی شاید تھوڑا حیران ہوئے کہ اتنی مختصر نصیحت، لہٰذا انہوں نے پھر درخواست کی کہ مزید بھی کچھ فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ ان صحابی نے تیسری مرتبہ پھر یہی بات عرض کی کہ مزید نصیحت فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ، کیونکہ غصہ انسان کی دنیا کو بھی خراب کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ جب انسان سخت مزاج بن جاتا ہے، تند خو ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں جب تیزی آ جاتی ہے اور زبان لمبی ہو جاتی ہے اور رویہ بدنما ہو جاتا ہے اور جملے سخت ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان لوگوں کے دلوں کو کاٹنے لگتی ہے، تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسا شخص لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، لوگ دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بد مزاجی کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے، تند خوئی کی وجہ سے، بدنما رویوں کی وجہ سے، اور اس کے مزاج میں جو اشتعال ہے اور جو آگ ہے، لوگ دور جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ نرمی پیدا کرو، اپنے مزاج میں، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرو، اور یہ نرمی، گفتگو کی نرمی، مزاج کی نرمی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور یہ حضور کی سیرت کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے مزاج مبارک کا ایک نقشہ وہ ہے جو صحابہ نے کھینچا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، امہات المومنین نے بتایا ہے، وہ ہم تک پہنچا ہے، اور حضور علیہ السلام کے مزاج مبارک کا ایک نقشہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو گئے، نرم دل والے، نرم مزاج والے، نرم گفتار والے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں اچھے خاصے دیندار لوگوں کے مزاج میں بھی شدت پائی جاتی، سختی پائی جاتی ہے۔ یہ سختی اور شدت، مزاج کی برہمی، مزاج کی گرمی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نرمی ہے، محبت ہے،
خوبصورت طریقے سے گفتگو کرنا، مزاج کو لوگوں کے لیے اچھا رکھنا، لہجے کو لوگوں کے لیے شیریں رکھنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غصے کی وجہ سے معاشرتی تعلقات میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے تعلقات اپنی اولاد کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہیں غصے کی وجہ سے۔ ماں باپ کا بے جا غصہ ہے جو اولاد کو ان کا باغی بنا دیتا ہے۔ ماں باپ بھی بعض اوقات غیر ضروری اور بے جا غصہ کرتے ہیں۔ یہ غصہ اولاد کو باغی بناتا ہے، اور بعض دفعہ اولاد اپنی جوانی کے غرور میں، یہ جوانی کا بھی ایک الگ ہی نشہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے نوجوان جب نئے نئے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں تو انہیں اپنے بوڑھے ماں باپ جو اب بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں، وہ انہیں کمزور لگتے ہیں، وہ انہیں بے وقوف لگتے ہیں، وہ انہیں غیر اہم لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب شیطانی حملہ ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اسے عقل سکھائی، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پہننا سکھایا، اب وہی ماں باپ اسے غیر اہم لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جوانی کا نشہ ہے، یہ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ بعض اوقات نوجوان جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر ماں باپ کو ایسی سخت بات کہہ دیتے ہیں کہ ماں باپ کے دل پر چھریاں چل جاتی ہیں، اور ماں باپ کا دل ایسا ٹوٹتا ہے اور آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ اولاد کی زندگی پھر بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اولاد کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن دل کا کیا کریں کہ دل سے بعض اوقات ایسی آہ نکل جاتی ہے۔ ماں باپ نے بد دعا تو نہیں دی، لیکن آپ نے دل ہی ایسا چیر کے رکھ دیا کہ دل سے ایسی آہ نکل گئی اور فریاد نکل گئی کہ زندگی خراب ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے غصہ۔ غصہ، مزاج کی تیزی۔ میاں بیوی کے معاملات میں دیکھ لیں، کبھی بیوی ضد پہ اڑ گئی غصے کی وجہ سے، تو کبھی خاوند ضد پہ اڑ گیا غصے کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اب ان کا غصہ، ان کی انا، ان کا تکبر سارے خاندان کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ انا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تکبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غصے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ کیسا غصہ ہے، یعنی ہمارے ہاں مرد حضرات کو بھی جب غصہ آتا ہے، بیوی کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا ہے، تو کتنے کمزور ہیں وہ لوگ، کتنے کمزور ہیں کہ غصے میں بیوی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے تو کوئی عقل کی بات کرے، کوئی دلیل کی بات کرے، کوئی حقیقت کی بات کرے، کتنا کمزور ہے کہ اسے اور کوئی بات نہ آئی وہ طلاق کی بات شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا احمق، اس سے بڑا بزدل اور اس سے بڑا کمزور دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شرم ہے یہ آدمی، بے شرم ہے کہ بحث ہو رہی ہے، بیوی سے تکرار ہو رہی ہے، اب اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، اس کے پاس نہ کوئی منطق ہے، اس کے پاس نہ کوئی حقائق کا بیان ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، اس کی سب سے بڑی لاجک، اس کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے؟ کہ تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پھر یہ جب غصے میں یہ کہہ دیا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا اپنے کیے پہ نادم ہے، تھوڑی دیر بعد ہی، یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ اب یہ شرمندہ ہو رہا ہے، اب یہ نادم ہو رہا ہے، اب یہ پریشان ہو رہا ہے، اب بے حال ہو رہا ہے۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ بھی اگر کچھ بات کرنی بھی ہے تو کم از کم سوچ سمجھ کے کرے، غلط بات بھی کرنی ہے تو کچھ دن تو اس پہ قائم رہے۔ یہ کیا ہوا کہ 3 حرف بھیجے
اور ایک دن کے اندر اندر ہی اب پریشان اور نادم اب لوگوں سے مشورے کرتا پھر رہا ہے، اب مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے کیا حل ہے۔ یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے ہے۔ غصے پر قابو پانے کا سب سے پہلا اور مؤثر طریقہ تو یہ ہے کہ انسان مشق کرے، غصے پر قابو پانے کی مشق کرے، اپنے آپ کو دبائے، اپنے غصے کو دبائے، اپنے مزاج کے خلاف حالات کو برداشت کرے، غصے کو پینے کی مشق کرے۔ بغیر مشق کے، بغیر کوشش کے انسان کو یہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ ایک شاعر نے کہا ہے، ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ یعنی یہ جو مزاج کا توازن ہے یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جب غصہ آئے تو وضو کرے، کیونکہ غصہ ایک آگ ہے اور آگ کو پانی کے ساتھ ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب غصہ آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی حیت کو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو پھر لیٹ جائے، اپنی حیت کو تبدیل کرے۔ غصے کی حالت میں نہ کوئی فیصلہ کرے، غصے کی حالت میں نہ زبان سے کوئی بات نکالے، اور نہ غصے کی حالت میں اپنے ہاتھوں پیروں کو استعمال کرے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر سوچے کہ اب اس بات کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب غصہ آئے تو پہلے جو غصہ آیا تھا اس غصے کے جو نقصانات ہوئے تھے ان نقصانات کو ذہن میں لائے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔